بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ مشہور صحافی حامد میر نے انہی دنوں ایک فنکشن میں تقریر کی اور اس میں انہوں نے بہت بڑا انکشاف کیا کہ عمران خان کس وجہ سے پاور میں لایا گیا، اقتدار میں عمران خان کو لانے کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے۔ حامد میر نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی ڈی جی آئی ایس آئی، جنرل باجوہ اور بھی کوئی ایک دو آفیسر، انہوں نے رابطہ کیا اور میٹنگ کی شہباز شریف سے، اور یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے کی بات، اور ان سے کہا کہ نواز شریف کو آپ فارغ کر دیں تو آپ کو وزیر اعظم بنوا دیا جاتا ہے، آپ وزیر اعظم بن جائیں، لیکن اس کے بعد نواز شریف کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا اور آپ نواز شریف کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ حامد میر نے دعویٰ کیا کہ اس کے بعد شہباز شریف نے یہ کہا کہ میں اقتدار کے لیے اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا یہ کہنا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن جائے اور نواز شریف کی چھٹی کرا دی جائے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ حامد میر نے یہ کہا کہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ان کو فارغ کر دیا اور پھر عمران خان کا تجربہ کیا گیا، عمران خان کو حکومت میں لے کے آئے۔ دوسری طرف یہی بات خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں کہی۔ خواجہ آصف ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں اس وقت اس ناجائز حکومت کے۔ انہوں نے بھی یہی کلیم کیا کہ 2018 الیکشن سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی، ایک یعنی معاہدہ کرنے کی کوشش کی، اور معاہدہ یہی تھا کہ انہوں نے عمران کو لانے کا ایک ارادہ یا ایک ایسی سوچ رکھی ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے شہباز شریف کو یہی کہا کہ آپ نواز شریف کو اس سین سے ہٹا دیں اور خود پرائم منسٹر بن جائیں تو ہمیں وہ قبول ہوگا۔ خواجہ آصف نے دعویٰ کیا کہ اگر نواز شریف یہ بات مان لیتے تو پھر پاناما کیس وہ بھی ان کا نہ ہوتا، اور جو جوڈیشل ورڈکٹ یعنی جو ججوں نے فیصلے کیے ہیں وہ بھی نہ ہوتے، اور اس طرح یہ معاملات جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے حق میں ہو جاتے۔ لیکن خواجہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ ہم نے اس وقت نہیں مانا تو وہ بڑا اچھا کیا، کیونکہ جو عزت آج ہم نے کمائی ہے وہ ہم پھر نہ کما سکتے۔ اب آپ ذرا سوچئے، اس سارے پہلو، اس کے مختلف پہلوؤں پہ اگر آپ غور کریں تو پہلی بات تو یہ کہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ شہباز شریف کو بلا کے یہ کہنا کہ تمہیں پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں، ہم کون ہیں بھائی؟ شہباز شریف اب پرائم منسٹر ہے اور مختلف جگہوں پہ جوکروں کی طرح وہ آپ کو ریپرزینٹ کرتا رہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ ہماری عقل ہے کہ ہمیں پرائم منسٹر نہیں مل رہا اس ملک میں۔ پھر جو خواجہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ یہ پاناما کا قصہ نہ ہوتا اس ملک میں، اب بھی نہیں، ابھی بھی تو آپ دیکھیں نا کہ ساری کرپشن جو ہے وہ معاف ہو گئی۔ لیکن یہ مجھے پتہ ہے، مجھے اس وقت سے پتہ ہے کہ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، یہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہمیں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگ بھی دیں جو اس جی آئی ٹی میں بیٹھیں اور ساری تحقیق کریں۔ تو یہ ایک مشترکہ فیصلہ ہوا کہ دینا چاہیے۔ آج دن تک اس ملک میں جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہیں، 2 مہینے کے وقت میں اس سے بہتر تحقیقات ہو ہی نہیں سکتی کہیں۔ اتنا زبردست کام کیا تھا یہ اس جی آئی ٹی نے۔ میں مل چکا ہوں واجد ضیاء سے بھی اور جی آئی ٹی کے دوسرے لوگوں سے بھی، وہ حلفیہ بیان دیتے ہیں اور پھر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کھلی، حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہو یا کچھ ہو۔ حیران ہوتا ہوں میں کہ کس دیدہ دلیری سے یہ دعویٰ کرتے ہیں
کہ بے گناہ تھے، اور اسی طرح خواجہ صاحب نے الزام لگایا کہ یہ بعد میں جو نیب ان کے ساتھ کرتا رہا عمران خان کی حکومت کے دوران، وہ بھی عمران خان نے کرایا۔ عمران خان نے کرایا اس طرح کہ عمران خان کا تو پہلا ایجنڈا یہی تھا، اس کا تو پوائنٹ جس کے اوپر وہ سیاست کر رہا تھا وہ تھا یہی کہ میں نے کرپشن ختم کرنی ہے، اور کرپشن کے کیسز تو پہلے سے آپ کے چلے آ رہے تھے، اور پاکستان کے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ کرپشن کتنی ہوئی۔ ایسے تو نہیں کہ مقصود چپڑاسی مر گیا، ڈاکٹر رضوان مارا گیا، کوئی گواہ نہیں چھوڑا، ملک سے بھاگے رہے یہ لوگ، پھر جب اپنی حکومت آئی قوانین بدل لیے تو سب ٹھیک ہو گیا۔ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ میں دو چیزیں ہی صرف، باقی چیزیں چھوڑ دیں، کیا وجہ تھی کہ شہباز شریف کے دور میں ہر دوسرے چوتھے دن سرکاری ریکارڈ کو آگ لگ جاتی تھی، جہاں کہیں کوئی کرپشن کا قصہ تھا وہاں آگ لگ جاتی تھی؟ عمران خان کے دور میں کیوں نہیں آگ لگی؟ اور پھر جو دوسری چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بالکل بے گناہ تھے، کچھ نہیں تھا، تو نیب کے قوانین میں تبدیلی کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ یہ تو اتنا واضح ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف اپنی کرپشن کو ریگولرائز کرنے کے لیے کیا، اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ جناب پاناما وغیرہ کا کیس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بنا۔ انہوں نے خواجہ صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ مایوس ہو گئی اور کتنا ناکام تجربہ ہوا، ملک کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جتنی اچھی طرح ملک اس دور میں چلا ہے، جبکہ کرونا کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، پاکستان میں بھی حالات تھے، معاشی صورتحال برباد تھی، پہلے ہی جب پی ایم ایل این حکومت دے کے گئی تو خزانہ خالی تھا، 200 ارب روپیہ جو پڑا ہوا تھا اس کے چیک پہلے ایشو کر چکے ہوئے تھے۔ تو ان حالات میں حکومت جو چلائی گئی وہ بہت اچھی نہ سہی، لیکن بہرصورت کافی بہتر تھی۔ یہ درست ہے کہ عمران خان کے اپنی صفوں میں بھی کرپٹ لوگ بھی تھے، کہاں سے لے کے آئیں، لیکن ڈیفینیٹلی عمران خان کی اپنی ذات کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں تھا۔ اس نے اپنے دوست گوائے، علیم خان کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے، جہانگیر ترین تو اس کا موسن تھا ایک لحاظ سے، لیکن اس کی کرپشن کی وجہ سے جو انہوں نے چینی کا سکینڈل کیا، عمران خان کو ریئیکٹ کرنا پڑا، اس کا خمیازہ بھگتا۔ اس کی وجہ سے جتنے کرپٹ ایلیمنٹ تھے وہ بھی، وہاں 40 کے قریب لوگ جو تھے اس کی اپنی پارٹی کے، وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہو کے کھڑے ہو گئے، فارورڈ بلاک بن گئے۔ تو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے یہ کرپشن کے خلاف کام کیا۔ اب اگر یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا تجربہ ناکام ہوا، وہ مایوس ہو گئے، بھئی پاکستان کے عوام تو مایوس نہیں ہوئے، کوئی اور مایوس ہوتا ہے تو وہ ہوتا رہے، اس کا کیا واسطہ اس چیز سے؟ جب 22-23 کروڑ لوگ اس ملک کے چاہتے ہیں کہ اس کو حکومت دی جائے۔ میں ذاتی طور پہ عمران خان کو بہت اچھا حکمران نہیں سمجھتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو حکومت دی جائے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ان 18 پارٹیوں کے، ان 12-14 پارٹیوں کے پاس حکومت رہے، جن میں کہ ایک ایک چن کے آدمی ایسا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار یہ کیسے سروائیو کیا انہوں نے، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پارلیمنٹ میں؟ کیونکہ ہر کسی کے اوپر لوٹ مار، مس کانڈکٹ اور ایسی چیزوں کے کیسز ہیں۔ تو یہ دعوے کرنا کہ جی اب ہم بڑے بڑے باعزت ہو گئے، اگر آپ باعزت ہوتے تو عمران خان جس دن نکالا گیا اس دن مٹھائیاں بٹ رہی ہوتی۔ آج خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ یہ انہوں نے اپنی یہ تقریر میں کہا، پولیٹیکل کیپٹل ہمارا ختم ہوا اس لیے کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ 10-11 اپریل کو کون سے فیصلے تھے جو آپ نے کیے تھے؟ اس دن تو عمران خان کو نکلے ہوئے 1 دن ہوا تھا۔
جس طرح پاکستان کے لوگ اس کی سپورٹ میں باہر آئے ہر طرف، کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئی جگہ نہیں تھی جہاں لوگ اس کے ساتھ نہیں کھڑے تھے۔ اس وقت تو کوئی ابھی فیصلے نہیں ہوئے تھے، کوئی مہنگائی، کوئی قصہ۔ اس وقت تو اگر آپ جس طرح کی کیمپین چلا رہے تھے مہنگائی کی عمران خان کے خلاف، اس لحاظ سے تو میں سمجھتا کہ آپ کو نجات دہندہ سمجھنا چاہیے تھا، اور عوام کو چاہیے تھا کہ سڑکوں پہ آپ کا استقبال کرتے، عمران خان کے نکلنے پہ مٹھائیاں بانٹتے، لیکن یہ تو نہیں ہوا۔ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں غلط بیانیاں اور جھوٹ۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ چودھری نثار جو ہیں وہ نواز شریف کو منع کرتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ مسئلہ نہ کھڑا کریں، اور انہوں نے مسئلہ کھڑا کیا جس کی وجہ سے انہوں نے بھگتا۔ اگر چودھری نثار کی مان لیتے تو وہ آج حکومت میں ہوتے۔ چودھری نثار اپنے طور پہ آج دن تک وہ ہمیں یہی سناتا رہا کہ میرے اندر بڑے راز ہیں، مجھے بہت پتہ ہے، لیکن او بھائی اگر تو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے تو بات کرو نا بھائی۔ وہ بھی اسی تھیلی کے چٹے بٹے۔ پھر ایک بات انہوں نے اور کی کہ عمران خان جو ہے یہ انتہائی احسان فراموش، اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ مہربانی کی، اس کو لگایا، اور اب یہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتا ہے، جنرل باجوہ کو کہتا ہے برا بھلا، وہ اس کے محسن ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، جنرل باجوہ اور فوج کو جتنا برا بھلا پی ایم ایل این نے کہا تھا کسی نے بھی نہیں کہا۔ ہم بھول جائیں جو الزامات لگاتے رہے میاں نواز شریف۔ میں نے اپنے ویلاگ میں ویلاگ کیا جو میرے ویلاگ میں پڑا ہوا ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف سازشیں میاں صاحب آپ کریں اور جواب دیں جنرل باجوہ، کیونکہ انہوں نے گجرانوالے میں تقریر کر کے کہا تھا کہ جنرل باجوہ، فیض حمید، آپ یہ جواب دیں گے، آپ جواب دیں ہیں، آپ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اس وقت جب یہ لوگ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے 2018 کے الیکشن میں عمران خان کی مدد کی اور اس کو لے کے آئے، تو یہ سارا پی ڈی ایم والے جو لوگ تھے وہ تو اس چیز کے اوپر رونا دھونا کرتے تھے، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس چیز کو سراہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ چلیں اگر اسٹیبلشمنٹ نے دخل دیا ہے تو کسی اچھے کام کے لیے، کہ جو کرپٹ ٹولہ جو صرف اور صرف اپنے خاندانوں کو آگے لانا چاہتا ہے، جو صرف خاندانی سیاست ہمیں دکھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہمارے اوپر بیٹھے، ان سے اگر جان چھڑانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی کام کر کے دیا ہے تو چلیں، ہمیں قبول ہے، ہم خوش ہیں کہ ایک اچھا کام کیا۔ یہی وہ چیز ہے جس کا ریئیکشن اب آیا کہ اب اگر اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت ہٹانے میں ان کا ہاتھ ہے، تو عوام جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ پہلے نہیں تھا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، عوام کو آپ جتنا جی چاہے دھوکہ دے دیں۔ عمران خان اچھا ہے برا ہے، اس سے ہٹ کے ایک چیز میں جانتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اس پی ڈی ایم کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس میں جس کے جیسے کیریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو اعمال رہے ہیں، جو ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں جب یہ حکومتوں میں بار بار آتے رہے ہیں، تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی کہ ان کی پذیرائی کی جائے، ان کو ویلکم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس ملک کو، کیونکہ ہر لمحہ، ہر قدم پہ، ہر جگہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ اس قوم کو دھوکہ دینے کے لیے تیار ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں آپ کو ورگلانے کی، آپ کو جھوٹ سچ سنانے کی۔ اگر تو قوم جو رستہ چنا ہے اس پہ قائم رہی تو انشاءاللہ ان کا حساب کتاب بھی ہوگا اور دن بدلیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔